مفتی صاحب یہ ارشاد فرمائیے گا کہ فرقہ واریت سے نجات کیسے حاصل ہوگی؟ اللہ اکبر. آپ نے بڑا مین اور بنیادی سوال کیا ہے. اس کا دو طریقے سے میں جواب دینا چاہوں گا. پہلی بات یہ لوگ سمجھیں کہ فرقہ واریت کا مطلب یہ نہیں ہونا چاہیے کہ بندہ حق کی نہ بیان کرے. یہ بات قابل توجہ ہے جی. فرقہ واریت لوگ یہ جو حق بیان کرتا ہے نا، لوگ سمجھتے شاید یہ فرقہ واریت کر رہا ہے. اس کا معنی فرقہ واریت یہ نہ سمجھیں آپ ایسے کریں، اگر آپ کو بات کرنے کا زیادہ شوق ہے نا تو آپ غلطی کو مینشن کر دیں جو آپ کو نظر آ رہی ہے. صحیح. جو بھی اہل سنت کے راستے سے ہٹا ہوا، ہر بندے کے لیے دعوت فکر ہے. آن ایئر بات کہہ رہا ہوں. بہت اچھے. آپ اس غلطی کو مینشن کر دیں، ہم بتا دیں گے کہ اس غلطی کی اوقات اور حیثیت کیا ہے اور اہل سنت کے اندر اس کا کتنا زیادہ رواج ہے یا اہمیت ہے یا اس کو کتنا زیادہ پروموٹ کیا جاتا ہے. بالکل صحیح. سمجھ آ رہی میری بات کی؟ میں ایک مثال دیتا ہوں. لوگ کہتے ہیں جی دیکھو تمہارے درباروں پر میلے ٹھیلے ہوتے ہیں، وہاں ڈھول کھڑکتے ہیں، وہاں بھنگی چرسی ہوتے ہیں. تمہارے جو آج کل کے کئی ایک پیر ہیں، ٹھیک ہے، وہ کیا کرتے ہیں جی، وہ شریعت کے باغی ہیں، نمازیں وہ نہیں پڑھتے ہیں، عورتوں کے پاس بیٹھتے ہیں، دھمالے ڈالتے ہیں، یہ وہ ایکس وائی زیڈ فلاں فلاں. اوکے. میں نے کہا جی اوکے، ہوں کی کرنا ہے؟ سانو بھی تو پتہ لگے نا یہ تمہارے سنیوں کے ہیں. اور میں نے کہا یار ایسے ہی تھوپ دیتے ہو، تو میں نے مینشن کر دیا نا، اچھی بات ہے. اب ہم سے سنو. بہت اچھے. بہت اچھے. یہ غلطی دیکھ کر تم نے ہمارے اوپر کیسے تھوپ دی؟ آپ کو کس نے اجازت دی ہے؟ واہ واہ واہ. اگر آپ مخلص ہیں تو پھر آپ کو صرف مینشن کرنا چاہیے. پہلی بات. دوسری بات، اب ہم اس کا جواب دیتے ہیں. ایسے میلے ٹھیلے جہاں غیر شرعی کام ہوں، ایسے پیر جو غیر شرعی، ایسے مولوی، ایسے کوئی بھی اس کا اہل سنت سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ میرے سیدی اعلی حضرت نے بھی لکھا ہے اور یہ ان سے پہلے جتنے علماء ائمہ گزرے انہوں نے بھی لکھا ہے. اور ہم جیسے طالب علم بھی بانگے دوہل اعلان کر رہے ہیں کہ ان کا اہل سنت سے نہیں تعلق ہے. نہیں تعلق. سبحان اللہ. سمجھ آ رہی میری بات کی؟ واہ 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 واہ. اب تم نے غلطی کو مینشن کیا، ہم نے اس کا حکم بتا دیا. بہت اچھے. کہا بالکل ٹھیک ہے. میں نے کہا اب رک، اب بھاگنا نہیں ہے. اب رک. میں نے کہا میں تمہیں غلطی دکھاتا ہوں. بہت اچھے. اور وہ کیا ہے؟ ہم کتاب کھولتے ہیں، بتاتے ہیں یہ دیکھو حضور کے بارے میں کیا لکھا ہے. نماز میں خیال آ رہا ہے، نماز ٹوٹ رہی ہے، بتاؤ اس مولوی کے بارے میں کیا ہے. وہاں پر تعویلات شروع. میں نے کہا جب تم نے ہماری غلطی مینشن کی ہے، ہم نے تعویل نہیں کی، اٹھا کے باہر پھینک دیا. بہت اچھے. اور جب ہم بتا رہے ہیں تو پھینکنا باہر ہے. یہی تو حسام الحرمین ہے اور کیا ہے. اللہ سبحان اللہ. جزاک. یہی تو حسام الحرمین میں ہے اور کیا ہے. کیا ڈرتے ہو پھر اس سے؟ واہ واہ واہ. اور حافظ صاحب، حضور شاہ صاحب، میں آپ کی دعا لینے کی برکت سے، اہل سنت کا پلس پوائنٹ یہ ہے، ہمارے اوپر جتنے اعتراض ہوتے ہیں نا ہمارے جہلا کی وجہ سے ہوتے ہیں، جبکہ ہم ان کو فارغ کر چکے ہیں. بس ایک کی بات یہ ہے. اور جو باقی تفرقے باز ہیں ان کے اوپر اعتراض ان کے علماء کی وجہ سے ہیں. میں نے کہا نکالو ان علماء کو جیسے ہم نے نکالا، مسئلہ ہی ختم ہو جائے گا. کیا کہنے کیا کہنے. واہ. یہ پہلی بات ہے. اگر یہ سمجھ آ جائے انشاءاللہ یہ دم ہم ہی نہیں رکھتے، یہ بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں، یہ اس کا جواب نہیں دے پائیں گے. ٹھیک ہے، پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ قرآن و حدیث کو جب بھی آپ بیان کریں، یہ فرقہ واریت کو آپ نے کہا کہ کیسے ہم کنٹرول کیسے بچا جا سکتا ہے، تو دوسری اس کی جو صورتحال جو میں نے پڑھا ہے، جو مجھے سمجھ آئی ہے، وہ یہ ہے قرآن مجید اور احادیث طیبہ جب پڑھی جائیں تو ان کی تشریح من مانی سے نہ کی جائے. 1400 سال سے جو تشریحات و تعبیرات موجود ہیں ان کو دیکھا جائے اور اس راستے پر چلا جائے. جب لوگ ہٹتے ہیں تو مسئلہ خراب ہوتا ہے. جیسے میں ایک مثال دیتا ہوں تاکہ مسئلہ کھل جائے. جی. حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا مشکل کشا، ہمارے قبلہ دل اور کعبہ جاں رضی اللہ تعالیٰ. سبحان اللہ. آپ نے جب فرمایا نا کہ ہم نے ان کو حکم بنا دیا ہے، جب وہ مسئلہ بنا لڑائی والا، کہا ہم نے فیصلہ کروانے کے لیے حکم بنا دیا، تم باتیں سن کے مسئلہ ختم کر دو. آپ نے حکم بنا دیا تو ایک بندہ اٹھ کے کھڑا ہوا، اس نے کہا ان الحکم الا للہ، حکم تو اللہ دے سکتا ہے، آپ کون ہیں علی حکم دینے والے؟ وہ خارجی تھا نا، وہ بک بک کر گیا. حضرت مولا مرتضیٰ شیر خدا کے سامنے جو لوگ بیٹھے وہ بھی چوپ، یار قرآن پڑھ رہا ہے، اب اس کا کیا جواب ہوگا؟ صدقے جاؤں مولا علی شیر خدا پر، آپ نے ہمارے مسئلے حل کر دیے. آپ نے فرمایا کلمۃ الحق ارید بہا الباطل، کلمہ صحیح پڑھ رہا ہے، مراد غلط لے رہا ہے. اللہ. تفرقہ ہوتا ہی اس وقت ہے جب قرآن صحیح پڑھا جاتا ہے، مطلب اپنی مرضی کا لیا جاتا ہے. اللہ اکبر. یہ بات شاہ صاحب نے بھی کہی. الحمدللہ. ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ تفرقے سے بچ جائیں تو آپ کوئی بھی آیت، میں ایک مثال دے دیتا ہوں آپ کو تاکہ یہ عوامی بات ان کو سمجھ بھی آ جائے. قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، یہ آیت ہے، کہتے سے مراد قرآن ہے.
اہل سنت کہتے ہیں اس سے مراد قرآن الگ بیان ہو گیا, اس سے مراد نبی پاک کی ذاتی اقدس ہے. کہہ رہا تم تو نبی مانتے ہو, کیا نبی بشر نہیں ہے؟ بھائی بشریت پر تو اختلاف ہی نہیں ہے. آئے ہائے ہائے ہائے, بشریت پر تو اختلاف ہی نہیں. بشریت کا منکر تو کافر ہے. اللہ, بات یہ کہ ساتھ نور بھی ہیں کہ نہیں ہے. اللہ. اچھا اب یہ نہیں, اس کا معنی یہ نہیں بنتا. میں نے کہا بھائی مولانا 1400 سال کے بعد ہم آپ کی نہیں مان سکتے کہ تجھے سمجھ آیا یا نہیں آیا. آپ 1400 سالہ جتنی تفسیریں ہیں اٹھا کے دیکھو ان میں کیا لکھا ہے. بہت اچھے. تفسیر ابن عباس میں نور سے مراد حضور کو لکھا گیا ہے. جلالین جو ہر مکتبہ فکر کے پڑھاتے اس میں نور حضور کو لکھا گیا. باقی علماء نے لکھا ہے. تو میں نے کہا بتا یہ تجھے جو علم کا زیادہ فلڈ آ گیا ہے, اب تیری بات مانیں گے یا 1400 سالہ لوگوں کی بات کو ہم مانیں گے؟ اللہ. تو یہ اصل مین پوائنٹ اگر سمجھ آ جائے تفرقہ ختم ہو سکتا ہے. وہ کیسے کہ تشریح اپنی مرضی سے نہ کریں, جو علماء ملت اسلامیہ نے بیان کی ہے اس کو آپ بیان کریں. اب ولا تفرقوا والی آیت تو سارے پڑھ دیتے ہیں, واعتصموا بحبل اللہ والی تو سارے پڑھ دیتے ہیں. تو میں نے کہا واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا, ذرا پڑھ کے بتائیں گے کہ حبل اللہ سے مراد کیا ہے؟ بتائیں نا ذرا کیا مراد ہے. حبل اللہ سے مراد قرآن بھی ہے, حبل اللہ سے مراد اطاعت بھی ہے, حبل اللہ سے مراد نبی پاک کی ذات بھی ہے, حبل اللہ سے مراد حدیث بھی ہے, حبل اللہ سے مراد نبی پاک کی پیاری پیاری سونی سونی اہل بیت اطہار بھی ہے. اللہ اکبر, واہ واہ واہ. اور پھر میں نے کہا تھوڑا سا آگے اور پیچھے والی آیت بھی پڑھ لو میری جان, تاکہ آپ کو پتا چلے کہ تفرقے سے بچنا کیسے ہے. اللہ نے فرمایا یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ. پڑھو نا اس آیت کو. کہاں بالکل قیامت والے دن کچھ کے چہرے سفید ہوں گے اور کچھ کے کالے ہوں گے. تو میں نے کہا بتا سفید کس کے ہوں گے؟ تو باقی ہمارے ہوں گے. اور میں نے کہا یہ تم اپنی طرف سے بیان کر رہے ہو, بتاؤ تفسیریں کھولو, 1400 سال کی تفسیریں کھولو, بتاؤ وہاں پر کیا لکھا ہوا ہے. میں چیلنج سے کہتا ہوں, جو کہتا ہے نا کہ تفرقہ نہیں کرنا چاہیے, بچنا چاہیے, میں نے کہا جو 1400 سال کو امت کو سنبھالتے ہوئے آ رہے ہیں نا ان کی بات پڑھ. یہاں لکھا ہوا ہے جن کے چہرے سفید ہوں گے وہ اہل سنت و جماعت کے لوگ ہوں گے. اللہ, ایک ہی تو راستہ حق ہے, باقی سب نے اپنے اپنے راستے جدا کیے ہیں. ان کو چاہیے قرآن کو جب بھی بیان کریں اس کا مطلب غلط نہ بیان کریں, اپنی نفس اور ہوا کو بیچ میں شامل نہ کریں, اپنے مولویوں کے بتائے ہوئے گڑے ہوئے سگرے کبرے اور اپنی یہ طرف سے یہ جو تشریحات ہیں وہ بیان نہ کریں اگر چاہتے ہیں تفرقے سے بچنا. یہ دو چیزیں میں نے بیان کی ہیں, اگر ان پر عمل ہو جائے مدینہ مدینہ ہو جائے گا, اور انشاءاللہ کوئی بندہ بھی اس اہل سنت کے راستے سے دائیں بائیں نہیں ہو سکتا. ان کو یہاں پر آنا پڑے گا, اس کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. سوشل میڈیا پر اسلام کی صحیح تعلیمات جاننے کے لیے ابھی حافظ سائر قادری کا نیا یوٹیوب چینل اسلامک ڈیجیٹل اسٹوڈیو سبسکرائب کر لیں, اور ہاں نوٹیفیکیشن بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہماری نئی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچ سکے.